میرے دوست، اور لمبی مدت طے کرنا ایک معمولی سی بات نہیں ہے. یہ دل گردے کی بات ہے کہ ایسے حالات میں جب یہاں پر اردو کے لیے کوئی بندہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، سارے جو محنت تو کرتے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جناب یہاں پر اردو کے بہت سارے ایسوسیشنز اور جماعتیں قائم ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے بہت کوشش ہو رہی ہے. آپ کچھ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بچے اور بچیاں جو اردو کی تعلیم پا رہے ہیں کیسے تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ 10ویں تک جو امتحان ہے اردو میں جو ہے، جب سے تمل 2006 سے رائج ہوئی ہے، یعنی تمل کو لازمی قرار دیا گیا، تو اردو کو اور دوسری اقلیتی زبانوں کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو ہم کو لازماً تمل پڑھنی ہے. ضرور ہمیں علاقائی زبان ہے، اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اس کو پڑھنا ضروری ہے. میں کہوں گا کہ اردو سے تمل بھی آپ ضرور پڑھیے، کیونکہ ہماری علاقائی زبان ہے، اس کے بغیر ہمارے روزمرہ کے ضروریات پورے نہیں ہو سکتے. لہذا اردو کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہیں. لیکن جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے ترین خیالات سے انہوں نے ہمیں مستفیض فرمایا کہ حالانکہ وہ سیدھی سادھی زبان میں کہہ رہے تھے، لیکن اس کے اندر بہت اثر تھا. میں نے جب ان کی زبان ان کے دل میں درد ہے اس زبان کے لیے، ان کے لیے انہوں نے بہت درد رکھا ہوا ہے کہ کیسے اس زبان کو آگے بڑھایا جائے. انہوں نے ایک بات کہی، آپ شاید اس کو نوٹ کیے نہیں، کیونکہ اردو کی زبان کے سلسلے میں ہم لوگ جو اعلیٰ طبقے میں یا درمیانی طبقے میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن نچلے درجے کے لوگوں سے ہم کیا بات کرتے ہیں؟ جو پلیٹ فارم میں رہتے ہیں، جن کے بچے جو اسکول نہیں جاتے ہیں، جن کے لیے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی نظم نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم نیچے سے اس کے لیے کام کریں، محنت کے ساتھ مل جل کر متحد ہو کر، اگر ہم سارے ادارے مل کر یہ ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اردو ضرور کامیاب ہوگی. اردو کی بقا میں کوئی کمی نہ ہوگی. اس کے لیے ہم آج ہی آہد کریں، آج ہی حلف اٹھائیں کہ ہم اردو کے سلسلے میں سب مل جل کر کے کریں گے. کیا ہوتا ہے ہمارے اندر؟ ہر ایک آدمی جو ہے انفرادی طور سے ایک ادارہ قائم کرتا ہے، ایک ایسوسیشن قائم کرتا ہے، تو چاہتا ہے کہ ہماری طرف سے ہم حکومت تک پہنچے اور ہمارا نام آگے آ جائے. یہ بہت غلط بات ہے. یہ اس کو آپ کو نظر انداز کرنا چاہیے. آئندہ جو ہے سب مل جل کر سارے ادارے، سارے جماعتیں جو اس کے لیے کام کر رہی ہیں، سب مل جل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ آج جو حکومت ہے ہماری بہت اقلیتوں کی طرف سے آئی ہوئی حکومت ہے، تو ہم پوری اگر محنت کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ اردو کی آگے ترقی ہوگی. کیونکہ جو 10ویں کا امتحان جس میں اردو کے لیے جو پیپر ہوتا تھا وہ ہم عدالت کے بعد سے ہی اپنے اجازت دی ہے. تقریباً 2022 تک یہ ہم کو اردو لکھنے کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی ہے. تو اس کے بعد 22 کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانے. اس کے لیے ہم کو ابھی سے کوشش کرنا ہے. میں شروع کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ میرے بعد جو آنے والے مقرر ہیں یہ اردو کے ماہر ہیں. کیونکہ آج اگر یعنی بلاغت کے ساتھ جو تقریر کر سکتے ہیں وہ اگر ہیں تو اس میں چند گنتی کے لوگ ہیں. اس میں جناب پٹیل محمد یوسف صاحب جو اردو کے میں اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں کہ جب ہم نے جب 7 سالہ جلسہ 89 کا منایا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو اردو کے جو پروگرام میں اس کا میں ہی ذمہ دار تھا. تو اس کی نظامت، اردو کے پروگرام کی نظامت آپ کے حوالے تھی جناب پٹیل محمد یوسف صاحب. اتنی خوبی کے ساتھ اس پروگرام کو انہوں نے نظامت کی کہ وہ پروگرام آج بھی بہت لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. کیونکہ جو کہنے والے تھے اس سے زیادہ نظامت کے والے کی زبان اور میں زیادہ شیرینی تھی. تو لہذا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہمیں کیا ہے، نیچے سے بنیاد سے ہم کو کام کرنا ہے. دیکھیے ہم اردو پڑھ چکے، ہم ایک حد تک اردو جانتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن آنے والی نسل کے لیے ہم نے کیا کیا؟
جو نسل آ رہی ہے اب ہمارے اندر کیا ہوا ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ انگریزی جدھر جاؤ انگریزی. ہم نیو کالج کے اندر ہم نے BA اردو میجر کا ایک کورس شروع کیا. ہمارے اردو کا کتاب دیا گیا ہے جناب باری صاحب نے. تو اس سلسلے میں ایک شعر آپ کے حوالے کرتی ہوں. وہ آپ جو ہے آنے جو سامعین حضرات آئیں گے اس جشن میں ان کے خدمت میں یہ پیش کریں گے. تو میں ابھی وہ کچھ جیسے کار میں آ رہا تھا تو انہوں نے یہ شعر بھیجا ہے. آپ ذرا غور سے سنیں کیونکہ میرے نام کے ساتھ جو پاسبان اردو کا جو خطاب جوڑا ہے اس سلسلے میں. نہ مٹا سکے گا کوئی دشمن اس کو ہمارے دل اور زبان سے. نہ مٹا سکے گا کوئی دشمن اس کو ہمارے اردو کو. نہ مٹا سکے گا کوئی دشمن اس کو ہمارے دل اور زبان سے. ہم پاسبان اردو ہیں. ہم پاسبان اردو ہیں. ہم پاسبان اردو ہیں. نہیں تھکیں گے کبھی اس کی پاسبانی سے. بہت دیا ہے تو آپ تک پہنچانے کے لیے. تو لہٰذا شکریہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ بہت سے خواتین بہنیں یہاں جمع ہوئی ہیں کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں. اور والدین یہاں بیٹھے والد ان کو بھی میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اردو کی طرف مائل کرائیں. جب تک یہ آپ نیچے کے لیول سے کوشش نہیں کریں گے ہمیں اردو کی بقا کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. چینل کے ناظرین کی خدمت میں اکبر زاہد کا آداب و سلام. حسن غزل کے اس خوبصورت پروگرام میں میں حقوق العباد کے سلسلے میں کچھ باتیں کہوں گا, ذرا غور فرمائیں.